شام میں باغیوں نے مختلف شہروں کے بعد 8 دسمبر کو دارالحکومت دمشق پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئی۔ صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائے گے۔ 16 نومبر 1970 کو حافظ الاسد نے فوجی بغاوت کی۔ وہ اس وقت شامی حکومت میں وزیر دفاع تھے۔ شام اور مصر نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تاکہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے میں جانے والی زمین کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے، مگر اس جنگ میں دونوں ممالک کو شکست ہوئی اور شام گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دینے پر مجبور ہو گیا۔ 5 دہائیوں سے زائد عرصے تک شام پر حکومت کرنے والے الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ شام میں باغیوں نے مختلف شہروں کے بعد 8 دسمبر کو دارالحکومت دمشق پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئی۔ صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولالی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائے گے۔ 1970 سے 1971 تک حافظ الاسد نے بغاوت کی قیادت کی اور صدر بن گئے۔ حافظ الاسد اس وقت شامی حکومت میں وزیر دفاع تھے اور انہوں نے ایک تحریک کی قیادت کرتے ہوئے 16 نومبر 1970 کو فوجی بغاوت کی۔ وہ 1971 میں باعث پارٹی کے امیدوار کے طور پر شام کے صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار ہی کھڑا نہیں ہوا۔ 1973 میں شام اور مصر نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تاکہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے میں جانے والے زمین کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے، مگر اس جنگ میں دونوں ممالک کو شکست ہوئی اور شام گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دینے پر مجبور ہو گیا۔ 1982 میں حافظ الاسد حکومت نے حماس شہر میں اخوان المسلمین کی تحریک کے خلاف خونی آپریشن کیا۔ مختلف تخمینوں کے مطابق حکومتی کریک ڈاؤن میں 10 سے 40 ہزار افراد ہلاک ہوئی۔ باسل حافظ الاسد کے بڑے بیٹے اور ممکنہ جانشین تھے، جو 1994 میں گاڑی کے ایک حادثے میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حافظ الاسد نے اپنے چھوٹے بیٹے بشار الاسد کو قیادت کے لیے تیار کرنا شروع کیا، حالانکہ اس وقت بشار الاسد ماہر امراض چشم کے طور پر تربیت حاصل کر رہے تھے۔ لگ بھگ 30 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد حافظ الاسد کا انتقال 10 جون 2000 کو ہوا۔ بشار الاسد کی عمر اس وقت 34 سال تھی اور انہیں صدر بنانے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کر کے صدر کے لیے کم از کم عمر کی حد کو کم کیا گیا، جس کے بعد وہ صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوا۔ ستمبر 2000 میں 100 دانشوروں نے مارشل لا اٹھانے اور زیادہ سیاسی آزادی کا مطالبہ کیا، جسے بہار دمشق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بشار الاسد نے ابتدا میں محدود اصلاحات متعارف کرائی، جیسے معیشت پر حکومتی کنٹرول کو کم کیا، جبکہ کچھ سیاسی پابندیوں کو نرم کر دیا، مگر ان اصلاحات کی زندگی مختصر المدت رہی اور حکومت نے ایک بار پھر آمرانہ روش اپناتے ہوئے مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کرپشن، معاشی عدم مساوات اور سیاسی مخالفین کو دبانے کا سلسلہ برقرار رہا، جس سے حالات بتدریج خراب ہونے لگے۔ 2011 میں عرب بہار سے متاثر ہو کر شام برم میں مظاہرین نے سیاسی آزادی اور کرپشن کے خاتمے کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں بشار الاسد کی حکومت نے پرتشدد کریک ڈاؤن کیا، جس پر خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ یہ تنازعہ شدت پکڑتا گیا کیونکہ متعدد مخالف گروپس ابھرے، جبکہ غیر ملکی طاقتیں جیسے امریکہ، روس اور دیگر اس میں ملوث ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 3,88,000 سے زائد اموات ہوئی، جبکہ 1,20,00,000 کے قریب افراد بے گھر ہو گئی۔ 2013 میں بشار الاسد حکومت پر غوطہ کے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام عائد کیا گیا اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت کی گئی۔ امریکہ اور روس کے دباؤ پر شامی حکومت کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر کیمیائی حملوں کے رپورٹس اس کے بعد بھی سامنے آتی رہی۔ بشار الاسد 2021 کے متنازع انتخابات میں چوتھی بار صدر منتخب ہوئی اور سرکاری نتائج کے مطابق انہیں 95% ووٹ ملے۔ عرب ریاستوں نے برسوں بعد بشار الاسد کی حکومت سے تعلقات بحال کرنا شروع کی۔ 2023 میں شام کو ایک بار پھر عرب لیگ میں شامل کر لیا گیا۔ دسمبر 2024 میں شامی باغیوں نے اچانک برق رفتاری سے شام میں پیش قدمی شروع کی۔ انہوں نے چند دنوں میں حمص اور حما جیسے اہم شہروں پر قبضہ کیا اور حلب شہر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔
8 دسمبر کو شامی باغیوں نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، جبکہ رپورٹس کے مطابق بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ کسی نامعلوم مقام کی جانب فرار ہو گئے تھے۔ اب پتہ چلا کہ بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لی ہے۔ بشار الاسد حکومت ختم ہونے پر دمشق کے سڑکوں پر جشن دیکھنے میں آیا اور ہزاروں افراد شہر کے مرکزی چوک پر جمع ہو کر آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔